أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اموال میں سے، ان کی دولت میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں، اور یوں اللہ کی راہ میں ان سے مال لے کر ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ وہ اپنی زندگی اللہ کو دے رہا ہوتا ہے، جو زندگی لگا کے اس نے وہ مال کمایا۔ تو جیب ڈیلی کرنے سے انسان کو پھر اس چیز کی قدر بھی آتی ہے جس کے لیے وہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تو دنیا میں تو اس کا اجر آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ادھار ہے، دنیا نقد ہے۔ تو آپ ایک امید کے اوپر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، تو اس کے ذریعے آپ کی دل کی پاکیزگی ہوگی کہ آپ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو اس کی طرف سے ایک اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے 40واں حصہ سال میں ایک دفعہ نکالنا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، جب آپ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائیں گے، جو 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت یا تقریباً 85 گرامز آف گولڈ بنتا ہے۔ اور ان کے لیے دعا بھی مانگا کریں، بے شک آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو نیکوکار لوگ ہیں ان سے دعا کروانے میں ایک بڑی اپنے لیے اعزاز محسوس کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ سارا معاملہ۔ تو یہ شروع سے ہی سلسلہ رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے حوالے سے تو یقیناً ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کی دعا نفع پہنچانے والی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں، اور اسی کی طرف نبی علیہ السلام کو حکم بھی دیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور یہ ان کی تسکین کا باعث بھی ہے، ایک دنیاوی طور پہ بھی ایک تسلی ہے ان کو، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی برکات حاصل ہوں گی وہ تو اپنی جگہ۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قبول فرما لیتا ہے اپنے بندوں سے، اور لے لیتا ہے صدقات کو بھی۔ دنیا میں تو ایک صدقہ اور خیرات ایک گھٹیا مال کے طور پر لوگ تصور کرتے ہیں۔ کسی امیر آدمی کو آپ کہنا کہ میں یہ تمہیں صدقہ اور خیرات کے پیسے دے رہا ہوں تو وہ اس چیز کو برا محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقات بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ دیا ہوا اس کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں کے اوپر کہ وہ ان سے اس مال کو قبول کرتا ہے، اور نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ 700 گنا کر کے لوٹائے گا بھی، جو سورہ البقرہ میں گزر چکا۔ اور سورہ آل عمران میں جب وہ آیت آئی تھی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو آلموسٹ میں نے تقریباً 40 منٹ اس ایک آیت پہ لگائے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، رجوع لانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی ان سے فرمائیے کہ عمل کرتے رہو،
ان قریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی۔ ظاہر ہے کہ اس میں منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے اور کمزور ایمان والے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ ٹھیک ہے وہ غلطی ہوئی، اب آگے بھی اچھے اعمال کرو، اگر کوئی اللہ نے خیر دیکھی تمہارے اندر تو تمہیں ایمان کی دولت دے دے گا، یا اگر ایمان کی دولت ہے تو تمہیں استقامت دے دے گا، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب کا بھی، چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور شہادہ کا بھی، پس وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول کر لے۔ اب اس میں اسپیسیفکلی اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ جو صرف نفس کی سستی کی وجہ سے قتال سے پیچھے رہ گئے اور ان کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا، اور انہی کی توبہ قبول ہوئی۔ 3 اصحاب تھے، وہ انشاءاللہ جب ذکر آنے والا ہے تو میں تفصیلی حدیث بھی اس حوالے سے بیان کروں گا۔ تو وہ 3 جو اصحاب تھے اس میں ٹاپ آف لسٹ کعب بن مالک ہے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث موجود ہے۔ ان کی توبہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا کہ چاہے گا تو قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ ابھی تو خیر ان پہ یہ تلوار لٹک گئی نا، پھر بعد میں وہ توبہ قبول بھی ہوئی، اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی التوبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ظاہر 2 پارٹیاں بن جائیں گی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک فرقے کی 2 مساجد بن جاتی ہیں، ایک تو یہ نا کہ 2 مختلف فرقوں کی بنے، ایک فرقے میں بھی بعض کا 2 مساجد بن جاتی ہیں، 2 مولویوں کا اختلاف ہوا، وہ اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتا ہے اور وہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کئی کیسز ہمارے جیلم شہر میں موجود ہیں، ایک ہی فرقے کی 2 مسجدیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندانی اور لسانی بنیاد کے اوپر مسجد بنانا، ایک یہ ہے کہ صرف خطیب کو نکال دیا، اس کی روٹس زیادہ تھی، اس نے امیر لوگوں کو گھیرا اور ایک پیرلل میں اور مسجد کھڑی کر دی، اور پھر جب کبھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے نا وہ پھر تماشا کرتے ہیں، یعنی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا وقت آئے گا، اس وقت ان کی وہ کمپٹیشن اس مسجد کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پہلے خود خطیب رہے ہوتے ہیں اور اس فرقے کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے تماشے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ وہی چل رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور یہ انہوں نے کمین گاہ بنائی ہے ایک ذلیل حرکتیں کرنے کے لیے، دین کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہے جو لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس سے پہلے ظاہر سامنے آ کے تو وہ نہیں لڑتے تھے، بس جب جہاد اور قتال کا موقع آتا تھا بزدلی دکھا دیتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے اور بس اپنے بھوکوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بس دین کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، تماشا لگانے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا کے گا۔ اچھا، یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا
مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ آپ جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا, اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں. ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم تو بڑے نیکی کے ارادے سے ہم کر رہے تھے, یہاں تو ہم نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ ایک درس و بیان کا سلسلہ شروع کر دیں, کوئی لوگوں کو دین سکھایا کریں گے, یہ کریں گے, لیکن یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیول پہ آ کے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی آئے نا کہ یار یہ مسجد تھی 100 کروڑ اللہ کے نام پہ بنی تھی, چلو وہ رکھ لیتے, امام اپنا لگوا لیتے, ٹھیک ہے, مسجد نہیں سی توڑنی چاہیے تھی, لیکن نہیں. جب ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے نا جس میں آپ ایک مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے سخت ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. مسجد ہی توڑوا دی, یہ اتنی ہارڈ لائن آپ کو لینی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ آپ بڑے فتنے سے بچ جاتے ہیں. یہ تو 2-4 دن لوگ باتیں کریں گے تو ختم, لیکن اگر یہ اس وقت فتنہ نہ ختم کیا جاتا تو یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی نئی نئی شکلوں سے یہ اماجگاہ سامنے آنی تھی. کبھی کوئی اس کا کسٹوڈین بن جاتا, وہ پیرلل میں ایک ظاہر گندگی کا اڈا کھل تو گیا ہوا تھا نا, وہ اس کے کسٹوڈین اور متولی پیدا ہوتے رہنے تھے, وہ جڑ سے ختم کر دیا اسے تاکہ کوئی تفریق مسلمانوں میں نہ ڈال سکے. یہی حضرت ابوبکر نے بھی کیا. بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ امیر المومنین دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کلمے کی گواہی دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ میری تلوار سے آزاد ہے. تو یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو اگر ہم ان سے نہ بھی قتال کریں, ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم تو بڑے معاذوں کے اوپر جنگیں کھولنے والے ہیں رومنز اور پرشینز کے خلاف, اور ان سے بڑے مجرمین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر دیا ہے, مسلمہ کذاب اور طلحہ اسدی اور سجا عورت. اس محاذ پہ بھی ہم فوجیں بھیج رہے ہیں, ہمارے پاس تو اتنی مین پاور بھی نہیں ہے. 100 کروڑ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صرف ایک جیب ہی نہ ڈھیلی کر رہے, تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ذرا وہ حدیث ذرا سناؤ نا مجھے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہو. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی گواہی دے دیتا ہے, اللہ کی گواہی دے دیتا ہے, اس کے رسول کی گواہی دے دیتا ہے, تو اس سے تلوار روک لی اللہ نے میری, سوائے یہ کہ حق اسلام اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پہ پھر تلوار مسلط ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جو اگلا جملہ ہے نا حق اسلام, تو جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا ایک مومن کے اوپر, اسی طریقے سے مال بھی حق ہے اللہ کا. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تک حق اسلام کو وائلیٹ نہ کرے, تو حق اسلام تو وائلیٹ ہو گیا, کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جو بخاری مسلم میں آیا. کلمے کے بعد نماز, زکوٰۃ, حج اور رمضان کے روزے. تو زکوٰۃ تو بنیادی چیز ہے. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا, پھر بعد میں ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بات ٹھیک ہے, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ قتال سب سے نہیں کرنا پڑا, صرف ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی, ان کو شکست فاش ہوئی, اور ایسی ڈیٹرس بیٹھی کہ باقی قبائل خود اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے, اور ان کا ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی غیبی مدد ہے, یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, اور آپ واقعی اس مشن کے کسٹوڈین ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے. قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود آپ ان قبائل کے اوپر جو اتنے جنگجو قبائل ہیں غالب آ گئے ہیں. اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. تو وہ 1-2 قبیلوں سے جنگ کی, باقی سارے قبائل اسلام میں واپس آ گئے. یہ ان کو ایڈوانٹیج ہوا. تو یہاں پر بھی جب اس طرح کے ایشوز ایڈریس کیے جاتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ دب جاتا ہے. بظاہر وہ سخت ڈیسیژن ہوتے ہیں لیکن فتنہ اس کی وجہ سے دب جاتا ہے.
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اے نبی، آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانا، مسجد کی طرف جانا ہی نہیں. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی اللہ کے خوف پر رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء، یہ وہ مساجد تھیں جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اس میں ایسے مرد ہیں نماز پڑھنے والے جو پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کامل الایمان مومنین ہیں، وہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. 155 تو اصحاب صفہ ہی تھے نا جو رہتے ہی مسجد میں تھے، وہ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے، یعنی جہاں آپ روزہ شریف پہ حاضری دیتے ہیں نا، اس کی بیک سائڈ کے اوپر وہ جو سنہری جالی ہیں، اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر گرین جالی ہیں، تو وہاں آپ کو ایک ایلیویٹڈ پورشن اچھا خاصا بڑا نظر آئے گا جس پہ اصحاب صفہ رہتے تھے. نبی علیہ السلام سے پورا دن وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. انہی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت ابو درداء بھی تھے، اور لوگ بھی تھے. تو وہ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہنا چاہتے ہیں. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی کے اوپر من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک وادی کے کھوکھلے دہانے کے اوپر؟ یعنی وہ ایسی زمین کے اوپر ہے کہ جو ایک وادی میں ہے اور وہاں پہ بھی کسی بھی وقت وہ زمین کھسک سکتی ہے، اس کے کنارے کے اوپر اس نے عمارت بنائی جو کہ گرنے والی ہے، اور وہ عمارت بھی گرنے والی ہے جہنم کی آگ میں، اور اس میں کھڑے ہونے والے بھی، یعنی یہ مسجد درار کو اس عمارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی جو کھوکھلی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے اور اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے. تو یعنی صحابہ کرام مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور منافقین مسجد درار کے اندر، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے اور یہ عمارت ایک کھوکھلی جگہ پہ ہے جو دنیا میں بھی گر جانی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے. جو اسلام کے خلاف سازشوں پہ اترے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے جھوٹی عمارت کھڑی کی تھی مسجد درار، یہ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے. اس تکلیف سے تو یہ گزریں گے جب مسجد گرا دی جائے گی. آخرت کا عذاب بھی باقی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں. یعنی بدلے میں جنت دوں گا. ہاں اپنی جان بھی مجھے بیچ دو, اپنا مال بھی مجھے بیچ دو. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. پہلے تو ہوتا ہی بارٹر سسٹم تھا نا. دودھ دے کے آپ گندم لیتے تھے, جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم دے کے دودھ لے لیتے تھے. یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء. یہ کرنسی والا سسٹم تو بعد میں شروع ہوا. اس زمانے میں بھی تھا, دینار درہم بھی تھے, لیکن بارٹر سسٹم بھی تھا. تو یہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بارٹر سسٹم ہے کہ اپنی جانیں اور مال مجھے دو, اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا. اور وہ جنت ایسی کہ جس میں نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ پریشانی آئے گی. اور سب سے بڑھ کر وہ جنت کی نعمتیں ابدی ہیں, اور ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے. اسی پہ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ 60-70 سال کی زندگی مجھے دے دو, اس کے بدلے میں جنت کی ہمیشہ کی زندگی دوں گا, اور جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. حالانکہ یہ کوالٹی اللہ کی ہے کن فیکون, اور یہ کوالٹی اللہ کی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے فرض کے ساتھ جنت میں ہمیں یہ کوالٹیز دے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے. ورنہ آپ جتنے اور کانسیپٹ رکھیں, الٹیمیٹلی اللہ کے ساتھ آپ کا ڈر کا رشتہ تو ڈیولپ ہوتا ہے, محبت کا نہیں ہوتا. کہ مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر کے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا, اور پھر اتنا سخت حساب رکھا, اور الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے, اتنی بڑی تکلیف میں مجھے کیوں ڈال دیا. تو ایسے خدا سے آپ ڈر تو سکتے ہیں, محبت نہیں کر سکتے. یہ تو تلوار اس نے لٹکا دی نا آپ کے اوپر کہ کر تو کر رہے ہیں مجبوراً. محبت کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کانسیپٹ رکھیں کہ اکیلا اللہ ہمیشہ سے تھا, جسے موت نہیں آنی تھی, اس نے آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ, ہمیشہ کی زندگی دے کر, جس میں آپ کو بھی موت نہیں آئے گی, اور آپ بھی جو خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. آپ کی اپنی جنت ہوگی. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جو سب سے آخر میں جہنم کا ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا, اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. آپ تو 10 مرلے کے پلاٹ کو ترستے ہیں نا, سب سے آخری جو جنتی ہے نا, اور یہ آخری وہ ہے جس نے جہنم کا عذاب بھگت لیا لاکھوں سال کا. یہ آخری وہ نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا, اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کیا کچھ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں. سب سے قیمتی چیز تو جان ہے. بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو, اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے. ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے, تو سورۃ المائدہ میں آیا. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ, تورات میں بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں, اور قرآن میں بھی. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر. یعنی اللہ تو ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا, تو میں تو وعدہ وفا کروں گا, مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا, رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے, کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں, ہو سکتا ہے اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی, بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا,
وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی، اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے. دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کی پیروی کی، تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے، گڈ لک ہی ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا. بس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ دیکھیں یہ بیعت کا لفظ آ گیا، جو میں نے کہا تھا نا بیعت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ. تو آپ سے پہلے جنت ہی جا کے دس، اتنا آسان ہے جنت کمانا. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی الاسلام کو اپنا امام مانا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. یہ اہل ایمان وہ ہیں جو توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں. دیکھ لیں اس میں کوئی نعرہ لگانے والا کوئی بھی نہیں آیا. ہاں یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہیں یہ دنیا میں ہی چلتے ہیں. اللہ کو کام کرنے والے بندے چاہیے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. ہاں اپنا نماز روزہ سیدھا کرنے والے نہیں، صرف سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے. یہ ہے مشکل کام. اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی جو حدیں ہیں نا کہ یہ حلال ہے یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے اس سے بچنا ہے، یہ فرض ہے یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے اس سے دور رہنا ہے، ان حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اے نبی علیہ السلام ایسے مومنین کو خوشخبری آپ سنا دے کہ ان کے لیے جنت پکی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرے گا. دیکھ لیں اللہ کو یہ بندے چاہیے جی، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، یعنی فراڈیے ہیں، ٹھگ ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، بے نمازی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یا اللہ ہمیں اسی طریقے سے قبول کر. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو قبول کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. ان کے لیے بشارت ہے. باقی وہ اپنی وشفل تھنکنگ کے اندر رہیں، اللہ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.